إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے مومنین کی صلح۔ تو یہ اس کا صحیح تلفظ صلح ہے، لیکن عام معاشرے کے اندر مشہور ہو چکا ہے صلح۔ تو اس لیے اب چونکہ یہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے تو ہم بھی اسی طرح بولیں گے کہ مومنوں کی آپس میں صلح ہونی چاہیے، آپس میں پیار و محبت ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ایک درس ہم نے پہلے بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، مومنین سے محبت۔ اس میں قرآنی آیات اور احادیث آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں، جس میں خلاصہ ایک حدیث کا آپ کے سامنے بیان کروں گا، جس سے بڑی کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ صحیح مسلم کی حدیث تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی اپنے مومن بھائی سے جتنی محبت رکھے گا تو اللہ بھی اس سے اتنی محبت رکھے گا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس حوالے سے اب یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ یہ دنیا چونکہ امتحان گاہ ہے، اس میں ایمان والوں کا سب کا امتحان ہے۔ اب سمجھایا تو یہی گیا ہے کہ ایمان والے آپس میں پیار محبت سے رہیں، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی نفرت نہ کریں، لیکن ایسا بہرحال ممکن نہیں ہے، اور ایمان والوں میں بھی آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کچھ احکامات اس حوالے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ایمان والوں میں اختلاف نہیں ہونے چاہیے، اس حوالے سے اللہ کے کیا احکامات ہیں، اور پھر اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو ایمان والوں میں صلح کروانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 46 بیان کرتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور تنازع نہ کرو، یعنی آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا، اس کے نقصان بتائے جا رہے ہیں۔ فَتَفْشَلُوا، پس تم بزدل ہو جاؤ گے۔ تو کتنا نقصان ہے آپس میں اختلاف کرنے کا، جھگڑا کرنے کا، نفرت کرنے کا، کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ اختلاف آپس میں نہیں کرنا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، ڈھیلے پڑ جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی۔ جیسے معاشرے کے اندر یہ عام محاورہ مشہور ہے کہ تمہاری ہوا نکل جائے گی، یعنی تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ تو یہی فرمایا گیا کہ تمہاری جو ہوا ہے وہ اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور ثابت، اور اسی طرح فرمایا کہ صبر کرو، یعنی ثابت قدم رہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کتنا اہم حکم آپ کے سامنے آیا۔ پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ یہ تو منافق ہوتے ہیں جو ایمان والوں میں فساد کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ذکر آیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 میں، منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو۔ تو زمین میں فساد کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ کن کا کام ہے؟ منافقین کا۔ تو ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ یہ کام نہ کرو۔ قالوا، آگے سے کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ لڑائی جھگڑا کرنا یہ منافقین کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہترین طریقہ بتایا ہے اختلاف کو ختم کرنے کا۔ یہ ایسا زبردست طریقہ ہے کہ اس پر اگر ہم عمل کریں تو ہمارے سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ برابر نہیں ہے نیکی اور برائی، نیکی اور برائی برابر نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا کہ برائی کو اس طرح دور کرو جو سب
سب سے بہترین طریقہ ہو، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے آپ نے نہیں دینا، بلکہ برائی کو اس طریقے سے دور کرنا ہے جو سب سے بہترین ہے۔ یعنی کوئی آپ سے جھگڑا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، تو پھر تم دیکھو گے کہ تمہارے درمیان اور اس شخص کے درمیان عداوت تھی، دشمنی تھی، تو کیا ہوا؟ کأنہ ولی حمیم، وہ شخص تمہارا ایسا دوست بن جائے گا، گرم جوش دوست، تمہارے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ تو ان احکامات پر، ان ہدایات پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، اور اگر کوئی ہم سے بغض، دشمنی، کینہ رکھتا بھی ہے تو ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ ہمارا گرم جوش دوست بن جائے گا، اور ایمان والوں میں محبت کا تعلق قائم ہوگا۔ اس حوالے سے اب چند احادیث بھی ہیں، جیسے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 48 ہے، جس کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم، مسلمان کو گالی دینا، فسوق، یہ فسق ہے، جس سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، بڑا گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَقِتَالُهُ، اور اس سے لڑنا، کفر، یہ تو کفر ہے۔ تو یہاں پر سمجھ لیں کفر سے مراد ہے کفر دون الکفر، تو یہ وہ کفر نہیں ہے جس سے آدمی دار اسلام سے خارج ہوتا ہے، یہ اعمال کے اندر کفر ہے، نافرمانی ہے۔ تو یہ بھی بہرحال ایک جرم ہوتا ہے، اور اس کی بھی سزا ملتی ہے اگر ایک مسلمان ان احکامات پر عمل نہ کرے اور اس کے اندر یہ جرائم پائے جائیں تو وہ بھی مجرم کی حیثیت میں کل پیش ہوگا قیامت والے دن، اور اس کو اپنے ان جرائم کی سزا ملے گی، سزا پانے کے بعد پھر وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے، تو یہ کام نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا، اختلاف نہیں کرنا۔ اور پھر اس کے بعد صحیح بخاری کی ہی حدیث نمبر 7077 ہے، جس کے راوی ابن عمر ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے لا ترجعوا بعدی کفارا، کہ میرے بعد کفر کی طرف نہ پلٹ جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگ جائے، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ، تو یہ کام نہ کرنا اور واپس کفر کی طرف نہ پلٹ جانا۔ تو کتنی وعید ہے اس کے اندر، جو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے، تو کتنی سخت وعید ہے، تنبیہ ہے کہ کہیں میرے بعد دوبارہ کفر کی طرف نہ لوٹ جانا۔ پھر اس کے بعد یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 7103، اس میں بتایا گیا ہے، جیسے پہلی آیت آپ کے سامنے رکھی گئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ پھر اس حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے اور آپس میں جھگڑتے ہیں تو یہ گویا وہ شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو حدیث آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا ان الشیطان، بے شک یہ جو شیطان ہے، قد عیسا، یہ مایوس ہو چکا ہے، کس چیز سے؟ ان یعبدہ المصلون، کہ نمازی اس کی عبادت کریں گے، فی جزیرۃ العرب، اس جزیرہ عرب میں، یعنی مسلمانوں کے بارے میں، کیونکہ اسلام جب شروع میں پھیلا ہے تو یہ جزیرۃ العرب میں تھا، تو اسی لیے اس کی مثال دی گئی کہ مسلمانوں کے بارے میں اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ اب نمازی پرہیزی ہو چکے ہیں، تو یہ میری عبادت نہیں کریں گے، یہ اب شرک نہیں کریں گے، یہ کفر نہیں کریں گے۔ تو اس نے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا، اور وہ دوسرا راستہ اس کا کیا تھا؟ وَلَٰكِن فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان میں لڑائی اور فساد کروائے گا، یعنی اب یہ اس کا وار ہے کہ مسلمان اگر شرک نہیں کرتے تو ان کو آپس میں لڑوا دیا جائے۔ تو اس لیے جو آدمی، جو مسلمان وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو وہ شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کو اس عمل سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ سنن ابو داود کی حدیث نمبر 4800 ہے، جس کے راوی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ ایک خوشخبری آ رہی ہے، ایک سمجھ لیں ایک انعام ہے، تحفہ ہے، کہ جو آدمی جھگڑا چھوڑ دے، اللہ کے ان احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے نبی کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کیا انعام ہے؟ اس کا انعام سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا زعیم
کہ میں ضامن ہوں کس چیز کا؟ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، جنت میں ایک گھر کا میں ضامن ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ضامن ہوں اس شخص کو جنت میں گھر ملے گا. کس شخص کو؟ لمن ترک المراء، جو آدمی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے. اور اگلی بات سنیں، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، بے شک وہ حق پر بھی ہو. کتنی زبردست بات ہے کہ ایک آدمی حق پر بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اور صلح کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جنت میں اس کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں. پھر اس کے بعد مزید فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اور میں جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے لمن ترک الکذب، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے. جھوٹ بولنا چھوڑ دے. پھر آگے فرمایا وَإِن كَانَ مَازِحًا، مزاح کے اندر بھی جھوٹ نہ بولے. یعنی لوگ اکثر کہتے ہیں جی ہم مذاق کر رہے تھے، مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے دین اسلام میں. اور فرمایا جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے درمیان میں اللہ کے نبی ایک گھر کی ضمانت دے رہے ہیں. اور آخر میں فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں اللہ کے نبی ایک گھر کی ضمانت دے رہے ہیں. کس شخص کے لیے؟ لمن حسن خلقہ، اس شخص کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو خوش اخلاق ہو، لڑائی جھگڑا نہ کرتا ہو. تو یہ دیکھیں ذرا کتنی اہم ہدایات تھیں. اس کے بعد مومنین میں اختلاف کے حوالے سے یہ آخری حدیث ہے جامعہ ترمذی کی 2508، جس کے راوی ابو ہریرہ ہیں. اور اس میں نقصان بتایا جائے گا کہ اگر ایمان والے آپس میں بغض، کینہ، نفرت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے. ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وسوء ذات البین، ایاکم میں تمہیں روکتا ہوں کس چیز سے؟ سوء ذات البین، ایک دوسرے کی برائی سے، ایک دوسرے میں برائی کرنے سے میں تمہیں روکتا ہوں. اور اس کا انجام کیا ہے؟ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ، کہ یہ چیز مونڈ دیتی ہے. یہ چیز کیا کرتی ہے؟ جیسے حلق کرنا کہتے ہیں سر پہ اس طرح پھروانا، بالکل بال کیا ہو جاتے ہیں؟ صاف ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حلق کروانا. تو فرمایا یہ چیز مونڈ دیتی ہے. اب جو اس حدیث کو نقل کرنے والے محدث تھے جن کا نام ہے ترمذی، امام ترمذی، تو ان کی کنیت تھی ابو عیسیٰ. وہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَمَعْنَا قَوْلِهِ، کہ اس قول کا مطلب یہ ہے وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ، کہ یہ جو آپس میں برائی رکھی جاتی ہے، کہتے ہیں انما یعنی العداوۃ والبغضاء، کہ آپس میں عداوت اور بغض رکھنا، تو یہ ہم نے نہیں کرنا. اور حالقہ مونڈ دیتی ہے، کیا چیز مونڈ دیتی ہے؟ انہا تحلق الدین، یہ دین کو مونڈ دیتا ہے. آپس میں بغض، اختلاف، کینہ رکھنا، یہ کس چیز کو مونڈ دیتا ہے؟ دین کو مونڈ دیتا ہے، یعنی دین کو کمزور کر دیتا ہے. اس لیے یہ کام بالکل نہیں کرنا. تو اب آتے ہیں اپنے اصل عنوان کی طرف، جو ہے مومنین کی صلح. تو اس حوالے سے میرے بھائیوں بڑی مشہور آیت ہے، آپ لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 اور 10، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا تفصیلی حکم دیا ہے کہ اگر ایمان والے آپس میں لڑ پڑے تو کیا کرنا ہے؟ ان کا تماشا نہیں دیکھنا، تماشائی نہیں بننا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں سے کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے. پھر تم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظالم کو اس کی اصلاح پر مجبور کرنا ہے، اور اس کی اصلاح کروانے کے بعد ان دونوں ایمان والوں میں کیا کروا دینی ہے؟ صلح کروا دینی ہے. تو یہ آیت پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑیں، لڑائی جھگڑا ہو گیا. اور یہ عین ممکن ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس میں ایمان والوں کے ساتھ کے مسائل پیش آ سکتے ہیں، اس لیے اس کا حل بتایا جا رہا ہے. فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان کیا کروانی ہے؟ صلح کروانی ہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، یعنی ایک ظالم بنا ہوا ہے اور دوسرا مظلوم بنا ہوا ہے، تو اللہ کہتا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اس ظالم گروہ سے تم لڑو، اس ظالم گروہ سے تم کیا کرو؟ لڑو.
حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف آ جائے، وہ رجوع کر لے، اپنی غلطی تسلیم کر لے وہ ظالم، اور ظلم سے باز آ جائے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فَإِنْ فَاءَتْ، پس جب وہ ایسا کر لے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو، بالعدل، عدل کے ساتھ، بالکل انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور فرمایا کہ انصاف تم نے کرنا ہے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ، بے شک جو ایمان والے ہیں وہ تو بھائی بھائی ہیں، ان کا آپس میں کس چیز کا رشتہ ہے؟ بھائی چارے کا رشتہ ہے، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اللہ کہتا ہے اپنے بھائیوں کے درمیان کیا کروا دیا کرو؟ صلح کروا دیا کرو، ان کی لڑائی جھگڑے ختم کر کے ان کو آپس میں ملوا دیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے امام بخاری ایک حدیث لائے ہیں 2691، تو اس کا بھی مطالعہ کر لیتے ہیں، جس کے راوی ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں، یہ مدینہ کے اندر ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا، مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ عبداللہ بن ابی کے پاس جائیں، کیونکہ یہ اس کا معاشرے کے اندر بڑا اثر و رسوخ تھا، اس کو پہلے سردار بنایا جانا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب کسی کی سرداری کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، لہٰذا اس بات کا اس کو بڑا ملال تھا، دکھ تھا، اور یہ دل میں بڑا بغض رکھتا تھا۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ چلیں اس کے پاس، اس کو سمجھائیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل کچھ نرم پڑ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تیار ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہوئے اور صحابہ کرام پیدل آپ کے ساتھ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ راستے میں جو زمین تھی وہ ذرا شور والی زمین تھی، بنجر زمین جیسے ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب پہنچے تو اس نے وہی اپنی نفرت کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ آپ ذرا مجھ سے دور رہیں، آپ کے گدھے کی بو نے میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے، مجھے پریشان کیا ہوا ہے، یعنی اس نے نفرت کا اظہار کیا۔ تو جو صحابہ تھے، انصاری صحابی تھے، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گدھا ہے اس کی جو بو ہے وہ تمہاری بو سے زیادہ اچھی ہے، زیادہ خوشبودار ہے، یعنی تم زیادہ بدبودار ہو۔ تو یہ بات جب اس کے ساتھیوں نے سنی تو ان کو بھی غصہ آ گیا، تو انہوں نے بھی برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح ایک جھگڑا سا ہو گیا، اور جھگڑے کی نوعیت یہاں تک پہنچ گئی کہ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو ہاتھوں سے مارنا شروع کر دیا، ہاتھا پائی ہو گئی۔ پھر جس کے پاس کوئی ڈنڈا آیا تو اس نے ڈنڈوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اگر کسی کے پاس کوئی جوتا آیا تو اس نے جوتوں سے مارنا شروع کر دیا۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ اس پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَبَلَغْنَا، کہ ہم تک یہ پہنچا ہے، أَنَّهَا أُنزِلَتْ، کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ اسی موقع پر نازل ہوئی ہے۔ کون سی آیت؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ تو یہ اس کا شان نزول ہے، یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ آیات مزید رکھتے ہیں ایمان والوں میں صلح کے حوالے سے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 224 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ کبھی بھی زندگی میں اس بات کی قسم نہ کھانا کہ میں لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا۔ اکثر لوگ غصے میں آتے ہیں تو وہ کچھ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ کہتا ہے یہ کبھی نہ کہنا کہ میں لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا، میں اس بات کی قسم اٹھاتا ہوں۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں میں اللہ کا نام اس لیے استعمال نہ کرنا، ان تبرو، کہ تم لوگ کیا کرو؟ حسن سلوک کرنا چھوڑ دو، بھلائی کرنا چھوڑ دو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی کرنا چھوڑ دو، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور تم لوگوں میں صلح کروانا چھوڑ دو۔ اللہ منع کر رہا ہے کہ یہ کام کبھی نہیں کرنا، اس طرح کی قسم کبھی نہیں اٹھانی کہ میں آئندہ ان لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا۔ اور ایسا ہو جاتا ہے جب آدمی کوشش کرتا ہے، لوگ آپس میں ناراض ہوتے ہیں تو پہلی کوشش کے اندر کوئی بھی صلح کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک مسلسل کوشش ہے، اس میں آپ نے ایک مرتبہ کوشش کی، آپ کو کامیابی نہیں ملی تو آپ پریشان نہ ہو، آپ دوبارہ کچھ عرصے کے بعد کوشش کریں، کوئی اچھے موقع کی تلاش میں رہیں، ان دونوں کا دل نرم کریں،
اس کے لیے آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑے تو آپ جھوٹ بھی بولیں کہ یہ بھائی تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کوشش کریں، تو اس میں آپ نے کبھی قسم نہیں اٹھانی کہ ہاں آپ تو میری بات ہی نہیں مانتے، میں تو آئندہ آپ کے درمیان صلح ہی نہیں کرواؤں گا۔ اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر سورۃ النساء کے اندر فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ لوگ جو کانا پھوسی کرتے ہیں، کان کے اندر سرگوشیاں کرتے ہیں، آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں لوگوں سے چھپ چھپ کے، تو اللہ کہتا ہے یہ اکثر یہ جو کان میں کی جانے والی باتیں ہیں ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتا، یہ کانا پھوسی کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتا۔ الا من امر بالصدقہ، ہاں اگر کسی صدقے کا حکم دیا جائے، یعنی کوئی آدمی کان میں جا کر کسی کو کہے کہ آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، تو یہ اچھی بات ہے، اس طرح کی کان میں سرگوشی پسندیدہ ہے۔ او معروف، یا نیکی کا کوئی حکم دے کان میں آ کر، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں میں صلح کے لیے کوئی کان میں آ کر کہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ اس طرح کی کان میں سرگوشی کرنا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ پسندیدہ ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فرمایا کہ جو شخص اس طرح کی سرگوشی کرے گا اللہ اس کی رضا جوئی کے لیے ان قریب اللہ اس کو کیا دے گا؟ بہت بڑا اجر دے گا، اس کے لیے انعام ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 ہے جس میں فرمایا گیا، یہ پہلی آیت ہے سورۃ الانفال کی جس میں انفال کا ہی ذکر ہے۔ انفال کہتے ہیں اضافی، جیسے ہم 17 رکعت فرض پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہم پڑھتے ہیں جن کو سنتیں کہہ دیا جاتا ہے، تو وہ نفل ہوتے ہیں جو 12 نفل پڑھنے چاہیے، جس کے بعد جنت میں ایک گھر ملتا ہے۔ تو یہیں سے یہ لفظ نکلا ہے۔ اسی طرح جب جنگ کی جاتی ہے اصل مقصد ہے اللہ کے دین کی سربلندی، لیکن اضافی طور پر کچھ مال بھی ہاتھ آ جاتا ہے دشمنوں سے، تو اس کو کہا جاتا ہے مال غنیمت، انفال۔ اس کے بارے میں آ رہا ہے یسألونک عن الانفال، کہ یہ آپ سے انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو مال آیا ہے اس کی اب کیسے تقسیم ہوگی، یہ کس کا حق ہے؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قل الانفال، ان سے کہہ دیجئے کہ جو انفال ہے للہ، وہ اللہ کا ہے، والرسول، اور اس کے رسول کا ہے، فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے سے صلح رکھو۔ آپس میں ایک دوسرے سے کیا رکھنی ہے؟ صلح رکھنی ہے، یعنی کہ مال کی وجہ سے اکثر جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب مال کی تقسیم ہو رہی ہو تو لوگوں کے دل میں آ جاتا ہے کہ جی ہمیں زیادہ نہیں ملا اور دوسروں کو زیادہ مل گیا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ کچھ نوجوان انصاری صحابہ تھے، ان کی بھی زبان سے یہ غلطی ہو گئی، انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں ان کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، اس لیے آپ اپنے قبیلے کے لوگوں کو 100 اونٹ دیے جا رہے ہیں، حالانکہ ہماری تلواروں سے تو ابھی تک ان کا خون ٹپک رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی طرف حکم دیا ہے کہ اس طرح کا اگر معاملہ ہو، مال غنیمت کی تقسیم ہو، تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے، وہ جیسے بہتر چاہیں گے ویسے وہ تقسیم کریں گے، اور تمہیں اس کو بنیاد بنا کر آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اور آپس میں تم نے صلح کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر کسی بھائی کو زیادہ بھی مل گیا ہے تو دل میں اس کے لیے نفرت کے جذبات نہیں رکھنے، بلکہ صلح و صفائی کے ساتھ رہنا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو یہ میرے بھائیوں چند آیات تھیں ایمان والوں کی صلح کے بارے میں۔ اب کچھ احادیث کا مطالعہ ہم کر لیتے ہیں، جن میں سے ایک حدیث کا مطالعہ تو ہم کر چکے ہیں، اب دیگر احادیث کا بھی مطالعہ کرتے ہیں صحیح بخاری کی۔ اور اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ امام بخاری بھی سمجھتے تھے کہ ایمان والوں میں صلح کتنا اہم موضوع ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر پورا ایک چیپٹر قائم کیا ہے، پوری ایک فصل قائم کی ہے صلح کا بیان، جس میں وہ 19 احادیث لائے ہیں، اور وہ صلح سے متعلق ہے کہ ایمان والوں کی آپس میں کیا کروانی ہے؟ صلح کروانی ہے۔ تو ایک حدیث کا مطالعہ ہم نے کر لیا، اب وہ 2691 تھی، اب ہم مطالعہ کریں گے 2692 کا، جس کی راویہ ہیں ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا لیس الکذاب، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے، الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں میں صلح کرواتا ہے، اور صلح کروانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صلح کروانے کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھاتا ہے،
یعنی جھوٹ میں جا کر کسی کو کہہ دیتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، اس طرح کی کوئی جھوٹی بات کہہ دیتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ شخص جھوٹا نہیں ہے، یا کوئی اور اچھی بات وہ کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ شخص جھوٹا نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا اہم کام ہے کہ اس مقصد کے لیے جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے 2693، اس میں ایک واقعہ آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ جب کبھی مسلمانوں میں جھگڑا ہو جاتا تھا تو آپ فوراً ان کی صلح کروانے کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بہرحال ایمان والے بے شک وہ صحابہ کرام ہی تھے، تو یہ ان کے اندر بھی معاملات رہے ہیں کہ ان کے بھی آپس میں اختلاف ہو جاتے تھے، لیکن اس کا بہترین حل یہی تھا کہ ان میں صلح کروا دی جائے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں انا اہل قبا، کہ جو اہل قبا تھے، تو یہ مدینہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بستی تھی قبا، جہاں پہ مسجد قبا بھی ہے، تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے لڑائی جھگڑا کیا، اقتتلوا، انہوں نے لڑائی جھگڑا کیا، حتی تراموا بالحجارہ، حتیٰ کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پتھر مارے۔ تو یہ اکثر علاقوں کے اندر اس طرح کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بلوچستان میں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ جب کسی میں جھگڑا ہوتا ہے تو وہ فوراً پتھر اٹھا کر ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا، وہ ایمان والوں میں جھگڑا ہوا، انہوں نے پتھر اٹھا کے ایک دوسرے کو مارے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا، آپ کو خبر دی گئی، تو آپ نے کہا فقال اذهبوا بنا، کہ آؤ میرے ساتھ چلو، نصلح بینہم، ان کے درمیان صلح کروا دیتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ فوراً اللہ کے اس حکم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں بیان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گئے ان کی صلح کروانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ حدیث نمبر 2704 ہے، جس میں فضیلت آ رہی ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے مسلمانوں کے دو بڑے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دی تھی جو آپس میں ان کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو یہ مسلمانوں کے دو گروہ تھے، ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ وجوہات کی بنا پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، بلکہ بغاوت کر دی اور اپنا الگ سے انہوں نے شام کے اندر حکومت قائم کر لی، جس میں پھر کچھ مسائل بھی ہوئے سیاسی طور پر۔ جنگ صفین ہوئی جس میں مسلمان آپس میں انہوں نے لڑائی جھگڑا بھی کیا، تلواریں بھی اٹھ گئیں۔ پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد مسلمانوں کے جو امیر بنتے ہیں، پانچویں خلیفہ، وہ بنتے ہیں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ جھگڑا تو چلا آ رہا تھا، اس کی صلح نہیں ہوئی تھی، اب یہ جھگڑا دوبارہ ہوتا ہے، دوبارہ وہ لشکر آ جاتے ہیں، یعنی یہ دوسری صفین ہونے جا رہی ہے۔ تو اس کا ذکر اس حدیث میں آ رہا ہے، حدیث نمبر 2704، اور اس کو روایت کر رہے ہیں حسن بصری۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب حسن بن علی پہاڑوں میں لشکر لے کر پہنچے تو سامنے مقابلے میں کون آئے ہوئے تھے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ ان کے جو ہے وہ خاص مشیر بھی تھے، وہ بھی صحابی رسول تھے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عمر بن عاص نے جب دیکھا کہ یہ لشکر دوبارہ تیاری کے ساتھ آ گیا ہے تو وہ سمجھ گئے، وہ بڑے سمجھدار تھے عمر بن عاص، ان کو پتہ تھا کہ مسلمانوں کا بہت نقصان ہوگا۔ انہوں نے اپنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ان سے لڑنے کی بجائے صلح کی بات کرتے ہیں، لڑنے کی بجائے کس کی بات کرتے ہیں؟ صلح کی، امن کی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے امیر کو سمجھایا کہ میں ایک ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اپنے مقابل کو نیست و نابود کیے بغیر نہیں جائے گا، یعنی یہ دلیر لوگ ہیں، یہ مرنے مارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ ڈر کے بھاگنے والے نہیں ہیں، تو یہ بہت زیادہ خون خرابہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے مشورہ دیا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ ان دونوں میں زیادہ سمجھدار تھے، یعنی انہوں نے عمر بن عاص کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بڑی سمجھداری کی انہوں نے بات کی کہ صلح کی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل، انہوں نے اس بات کی تائید کی کہ ہاں عمر، اگر اس لشکر نے اس کو قتل کر دیا یا اس نے اس کو قتل کر دیا، یعنی جس بھی لشکر نے جس کو قتل کیا تو نقصان کس کا ہے؟ مسلمانوں کا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے امور کی جواب دہی میں میرے ساتھ کون ذمہ داری لے گا؟ جواب دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اسی طرح لوگوں کی بیوہ عورتیں ہو جائیں گی، ان کی خبرداری کرنے میں کون میرا ساتھ ذمہ دار ہوگا؟ لوگوں کی آل اولاد کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا؟ ان کو فکر لگی۔ تو آخر پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، قریش کی ایک شاخ تھی بنو عبد الشمس، ان کے دو آدمی، اپنے دو نمائندے بھیجے، ایک کا نام تھا عبد الرحمن بن سمورہ اور دوسرے تھے عبداللہ بن عامر بن قریظ۔
تو آپ نے کہا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے صلح پیش کرو اور ان سے گفتگو کرو اور فیصلہ ان کی مرضی پر چھوڑ دو۔ چنانچہ یہ لوگ آتے ہیں اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ اب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ صلح کی بات ہو رہی ہے، وہ اس پر مثبت جواب دیتے ہیں، لیکن وہ ایک بات کرتے ہیں کہ ہم بنو عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم کو خلافت کی وجہ سے خرچہ کرنے کی عادت ہے، کیونکہ جو آدمی خلافت میں ہوتا ہے، جس نے حکومت چلانی ہوتی ہے، تو اس نے بہت سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں جس کے لیے اس کو بہت زیادہ خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں اور یہ جو لوگ میرے ساتھ جنگ کرنے آئے ہیں تو یہ تو مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں، ان کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے کچھ وظیفہ دیا جائے، ان کو خرچہ دیا جائے تاکہ یہ لوگ امن میں آ جائیں۔ کہ ایک یہ اچھا پیش قدمی ہوگی کہ اگر صلح کر لی جاتی ہے، آپ کو ہم اپنا بڑا امیر بنا لیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ان کے وظیفے لگائیں تاکہ یہ پرامن ہو جائے۔ تو یہ جب بات معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو وہ بالکل راضی ہو گئے کہ ان کا خرچہ لگا دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ ایک حدیث سناتے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اور حسن بن علی آپ کے پہلو میں موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھتے تھے اور کبھی اپنے نواسے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے اس وقت ایک بات کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی، بے شک یہ جو میرا بیٹا ہے، ھذا سید، یہ سردار ہے، یعنی یہ بڑا زبردست انسان ہے۔ کیسے؟ وَلَعَلَّ اللَّهُ، کہ امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے ان يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْن مِنَ الْمُسْلِمِین، کہ اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے عظیم جو گروہ ہوں گے ان میں کیا کروا دے گا؟ صلح کروا دے گا۔ تو یہ دیکھیں ذرا کہ ایمان والوں میں صلح کروانے کی کتنی فضیلت ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے تعریفی کلمات ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو حدیث ہے 2707، اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن کے ہر جوڑ پر، اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ 360 جوڑ ہوتے ہیں، 360، ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ واجب ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ہر روز ہمیں صدقہ کرنا چاہیے، اور 360 جوڑ ہیں تو 360 مرتبہ صدقہ کرنا چاہیے۔ اب آپ یہ نہ گھبرا جائیں کہ 360 مرتبہ ضرور پیسے ہی اللہ کے راستے میں دینے ہیں، تو صرف پیسے اللہ کے راستے میں دینا صدقہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی آپ نیکی کے اعمال کرتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاوند اگر اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق بھی قائم کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح صدقے کی ایک اور قسم بیان کی کہ لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا، یہ بھی کیا ہے؟ ایک صدقہ ہے۔ تو یہ کام بھی شوق سے کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3661 ہے، جس میں اس امت کے دو بہترین انسانوں کا ذکر ہے کہ ان کا بھی آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ تو یہ 2 مرتبہ احادیث کے اندر رپورٹ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جب جھگڑا ہوا تھا تو وہ اس بات پر ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تو کسی قبیلے سے کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی امیر مقرر کر دیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ابو بکر صدیق ایک آدمی کا نام لے دیتے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ دوسرے آدمی کا نام لے دیتے ہیں، جس میں دونوں میں نوک جھونک ہو جاتی ہے، آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات نازل کر دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، یہ بے ادبی ہے۔ تو یہ اگر تم نے کام کیا تو تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ آواز میں بولتے تھے کہ لوگوں کو توجہ سے سننا پڑتا تھا۔ تو ایک تو وہ واقعہ تھا، دوسرا یہ واقعہ آ رہا ہے 3661 نمبر حدیث ہے، اس میں ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ابو بکر صدیق آئے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑا ہوا ہے اور ان کا گھٹنا بھی ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ تہبند پہنتے تھے جس کو ہم دھوتی بولتے ہیں، تو اس سے کپڑا تھوڑا سا اوپر ہو تو گھٹنے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ابو بکر صدیق کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ لگتا ہے کہ یہ تمہارے دوست کسی سے لڑ کر آئے ہیں، یعنی کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ابو بکر آتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی ہے اور میں نے جلدی میں ان کو کچھ سخت جملے بھی بول دیے ہیں، جس کی مجھے بعد میں بڑی ندامت ہوئی کہ میں نے یہ زیادتی کی ہے، تو میں نے پھر ان سے معافی مانگی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کرنے سے منع کر دیا۔ تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ سے معافی مانگے تو اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اس کو فوراً معاف کر دینا چاہیے۔ اس لیے ابو بکر صدیق پریشان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ یہ معاملہ ہے۔ اچھا، جب ابو بکر صدیق آ گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ مجھے تو اپنے بھائی کو فوراً معاف کر دینا چاہیے تھا، تو اس لیے وہ فوراً ابو بکر صدیق کے گھر جاتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو کہہ دوں کہ بھائی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہماری صلح ہو گئی ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا، کوئی بات نہیں۔ تو جب گھر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ عمر بن خطاب بھی آ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر ابو بکر صدیق کو پہلے تسلی دے چکے ہوتے ہیں کہ اے ابو بکر تم پریشان مت ہو، اللہ تمہیں معاف کرے۔ 3 مرتبہ ان کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ آپ کو معاف کرے، یعنی آپ سے جو غلطی ہوئی آپ نے اس کا ازالہ کر دیا، آپ نے معافی اپنے بھائی سے مانگ لی تھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک ہے وہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا نہیں کیا تھا کہ اپنے بھائی کو کیوں فوراً معاف نہیں کیا۔ تو آپ پھر بڑے سخت جملے بولتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں ان اللہ بعثنی الیکم، کہ بے شک اللہ نے مجھے مابعوث کیا تھا تمہاری طرف، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے مجھے مابعوث کیا تھا تمہاری طرف رسول بنا کر، لیکن تم کیا کہتے تھے؟ فقلتم کذبتا، کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ یعنی ایک وقت ایسا بھی تھا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو آپ اللہ کے نبی کی دعوت کو جھٹلا دیتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو تم کیا کرتے تھے؟ تم جھٹلا دیتے تھے۔ وقال ابو بکر، اور ابو بکر کیا کہتے تھے؟ پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر گئے ہیں، پہلی مرتبہ بتایا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ صادقہ، ابو بکر صدیق نے مجھے سچا کہا، میری تصدیق کی کہ آپ سچے ہیں، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو کیا موازنہ ہے کہ جو آدمی پہلی دفعہ ہی اسلام قبول کر لے، اور فرمایا انہوں نے اپنے مال سے اپنی جان سے میری مدد کی ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ فہل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے اس صاحب کو، میرے ساتھی کو تنگ کرنا نہیں چھوڑو گے؟ تو سختی سے سمجھا دیا، ڈانٹ دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے، راوی بیان کرتے ہیں فما اوذی بعدہا، پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے نہیں ستایا۔ ان کی اتنی بڑی فضیلت سامنے آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا صاحب بتا دیا، اپنا دوست بتا دیا کہ یہ میرے جگری دوست ہیں۔ تو اس میں بھی بہرحال یہ واقعہ آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر اس کے بعد وقت بھی چونکہ مکمل ہو رہا ہے تو 2-3 احادیث رہ گئی ہیں، ان کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ اس میں یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی 4240، اس میں فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما ان کا ذکر ملتا ہے کہ ان کی کچھ ناراضگی ہو گئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مال دیا تھا جو آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے تھے۔ وہ مدینے میں جو جنگیں ہوتی تھیں، مال فے اس کو بولتے ہیں جو بغیر جنگ کے مال آ جاتا ہے، مدینے میں کچھ جگہیں تھیں، ایک باغ فتق تھا اور اسی طرح خمس تھا جو خیبر سے ملتا تھا، یعنی 5واں حصہ مال غنیمت کا۔ تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا خرچہ چلاتے تھے۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کسی کو بھیجا ابو بکر صدیق کے پاس کہ جو ہمارے والد کا حصہ تھا وہ ہمیں دے دیا جائے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کر گئے تھے کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، یعنی عام لوگوں کی طرح ان کی وراثت نہیں ہوتی، تو وہ جو بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس بات پر وہ ناراض ہو گئیں، لیکن ابو بکر صدیق نے یہ بھی کہا کہ جیسے زندگی میں آپ کا آل محمد کا خرچہ چلتا رہا ہے آپ کو اتنا وظیفہ ملتا رہے گا، لیکن بہرحال وہ اس بات پر ناراض ہو گئیں۔ 6 مہینے آپ زندہ رہیں، آپ فاطمہ رضی اللہ عنہا ناراض ہی رہیں حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے اندھیرے میں
ان کا جنازہ پڑھا اور ان کی تدفین کر دی۔ پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ لوگ جو ہیں وہ میری طرف زیادہ اب توجہ نہیں کر رہے، یعنی ان کو یہ بات بری لگ رہی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کر رہے۔ تو اس پر پھر انہوں نے یہ کوشش کی کہ میں ابو بکر صدیق سے گفتگو کرتا ہوں۔ انہوں نے بلا لیا، پیغام دیا ابو بکر صدیق کو کہ آپ اکیلے میرے پاس آ جائیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرحال اس پر کہا بھی صحیح کہ آپ کسی کو ساتھ لے جائیں، میں چلتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ تو آپ جب اکیلے جاتے ہیں تو پھر وہ شکوہ شکایت ہوتی ہے، تو اس میں پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، تو کم از کم آپ جب خلافت کا فیصلہ ہو رہا تھا کہ کس نے امیر بننا ہے تو کم از کم آپ مشورے میں ہمیں شامل کر لیتے۔ تو بہرحال اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ یہ بڑا جلدی میں کام ہوا تھا، کیونکہ مسلمانوں میں دو گروہ بننے جا رہے تھے، انصار کہہ رہے تھے کہ ہمارا خلیفہ ہوگا، قریش کہہ رہے تھے ہمارا خلیفہ ہوگا، اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا حکیمانہ انداز میں بڑی جلدی یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ تو سب لوگوں نے بیعت کر لی تھی، تو اس مسئلے کو بھی سلجھانا تھا۔ تو بہرحال خیر وہ ان کو تسلی دیتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں سے زیادہ اللہ کے نبی کے گھر والوں کی عزت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق نے کہا، اور وہ بڑے جذباتی بھی ہو گئے۔ خیر اس کے بعد پھر ان کی صلح و صفائی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد سب کے سامنے اعلان کیا، وجوہات بتائیں، اور لوگ پھر آپ سے دوبارہ اسی طرح محبت کرنے لگ گئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 6077 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ملاقات چھوڑ دے، اور اس کی صورتحال یہ ہو کہ ایک بھائی آ رہا ہے سامنے سے اور میں اس سے ناراض ہوں تو میں اپنا ادھر منہ پھیر لوں اور وہ میرا بھائی ادھر منہ پھیر لے۔ فرمایا ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کر لے۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی 3 دن کے بعد صلح نہیں کرتا اور اسی حالت میں مر جاتا ہے تو وہ آگ میں جائے گا۔ تو یہ وعید ہے میرے بھائیوں، اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6554 نمبر ہے، جس میں بتایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر اس آدمی کی مغفرت کی جاتی ہے جو شرک نہ کرتا ہو، جو کیا نہ کرتا ہو، شرک نہ کرتا ہو، اور اس آدمی کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی وہ 2 ایمان والے جو آپس میں بغض رکھتے ہوں، کینہ رکھتے ہوں، نفرت رکھتے ہوں۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے 3 مرتبہ یہ صدا لگائی جاتی ہے کہ ان کی طرف دیکھو، یہ آپس میں صلح کر لیں اور ان کے گناہ معاف ہوں۔ تو 3 مرتبہ یہ کہا جاتا ہے، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر اہم ہے۔ پھر اس کے بعد سنن ابو داؤد میں آتا ہے کہ جو 1 سال تک اپنے بھائی سے نہ بولے تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے اس کا خون بہا دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اور جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 1938 ہے، جس میں اسماء بنت یزید کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا 3 جگہ پر جھوٹ جائز ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو راضی کرنا چاہتا ہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، جنگ میں جھوٹ بول سکتا ہے، اور لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو تو جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور ترمذی کی ہی حدیث نمبر 2509 ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو نفل نماز، نفل صدقہ اور نفل روزوں سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی، لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا یہ ان تمام عبادات سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ دیکھیں ذرا کتنا اہم کام ہے۔ اور اس میں آخری حدیث یہ سنن الکبریٰ للبیہقی کی ہے، جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آیا ہے۔ تو وہ قرآن کی یہ آیت پڑھا کرتے تھے جو سورۃ الاعراف اور سورۃ الحجر میں آئی ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ دنیا میں اگر ایک آدمی صلح نہیں کرتا تو بہرحال جنت میں وہ تب تک نہیں جائے گا جب تک اس کا دل اپنے ایمان والے مومن بھائی کے بغض سے پاک نہ ہو جائے۔ تو یہ قرآن کی آیت تھی، وہ پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے انی لارجو ان اکون انا و طلحہ و زبیر، کہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات ہمارے بارے میں اللہ نے بیان کی ہے، میرے طلحہ اور زبیر کے بارے میں، جس میں اللہ نے کہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ہم ان کے دلوں میں جو غل ہے، جو ان کے دلوں میں نفرت ہے، وہ نفرت ہم ان کے دلوں سے دور کر دیں گے۔ تو یہ میرے بھائیوں آج کا ہمارا درس تھا، جس میں ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے۔ اور صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر 6535، اس کے اندر بھی ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتا رہے ہیں کہ ایمان والے جو اپنے گناہوں کی سزا پا کر جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو ان کو تب تک جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جب تک ان کے دلوں کی صفائی نہ ہو جائے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہی یہ جنت کا منظر ہمارے سامنے پیش کر دے کہ ہم اپنے دلوں سے اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے نفرت کو دور کر دیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.